ہائی گائز، ہو آر یو؟ آئی ایم فائن. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے. تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے AC500 پاور بیم کی جو ایک نیا فریم ویئر آیا ہے وہ اس کی آپ سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے اپنا جو ہے سسٹم کا IP چینج کرتا ہوں تاکہ میں اپنی ڈیوائس کو اوپن کر سکوں. ڈیفالٹ ہے یہ. میں اس کا پراپرٹی میں جاتا ہوں، اس کے بعد IPv4 میں جاؤں گا. یہ آ جائیں یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں اپنا IP جو میں اپنا نیٹ ورکنگ کا لگاتا ہوں. اچھا، تو دین آپ نے آ جانا ہے ٹیب براؤزر میں. یہاں پہ آپ نے آگے اپنے ڈیوائس کا IP لیکن لگانا ہے. تو یہ میری ڈیوائس جو کہ اوپن ہو چکی ہے، وہ آگے اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ مانگے گا. یہاں پہ میں نے دیا ہوا یوزر نیم اور میں یہاں پہ پاسورڈ دے رہا ہوں. جی، یہ میں نے اس کا پاسورڈ لگایا ہے تو یہ ڈیوائس اوپن ہو گئی ہے. اس وقت یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے. یہ آئی تھنک پہلی ویڈیو بھی میں نے بتایا ہے. یہ تمام ڈیٹیل اس میں شو ہو رہی ہیں. یہ ڈیوائس کا نیم ہے، یہ ڈسٹینس ہے، اس کے اوپر ڈاٹا کتنا بن رہا ہے، ٹریول کتنا ہو رہا ہے، یہ ڈاؤن لوڈنگ ہے، یہ اپلوڈنگ ہے، یہ ریموٹ سائڈ لوکل سائڈ ہے، یہ ریموٹ سائڈ ہے یعنی کہ یہ اسٹیشن سائڈ ہے، اور جو میں نے اوپن کی ہے وہ کیا اسٹیشن سائڈ ہے. تو اس میں جانا اپنے وائرلیس نیٹ ورک میں. اس سے پہلے تھوڑا سا ڈیش بورڈ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد یہ فریکوینسی، اس فریکوینسی کے اوپر یہ ورک کر رہا ہے. 5610 کے اوپر آپ چینج بھی کر سکتے ہیں وہ اگر آپ ایکسیس پوائنٹ سائڈ اوپن کریں گے. اس کے بعد یہ آ جائیں، یہ اس کا سگنل اسٹرینتھ بن رہا ہے کہ کتنے سگنل کے اوپر ڈیوائسز کنیکٹ ہیں. یہ اٹیچمنٹ ہے ابھی ڈیوائسز کتنے، یہ 480 پر ہے، یہ 400 پہ ڈیوائسز کنیکٹ ہیں، ان کے اوپر ڈاٹا اتنا بن رہا ہے. یہ 300 400 کا، اور ان کے اوپر سے گزر یہ رہا ہے، یہ 15 MB اور یہ جو ہے کچھ MB کے حساب سے گزر رہا ہے. آگے نیچے ڈیٹیل آ رہی ہے، ڈیوائس ماڈل آ رہا ہے، نیم آ رہا ہے، ورژن آ رہا ہے. اس کے بعد نیٹ ورک موڈ آ رہا ہے. اسی طرح یہ اسٹیشن پوائنٹس والی سائڈ پہ بھی یہ وہی آپشن بتا رہا ہے. اس کے بعد نیچے یہ وائرلیس کی سیٹنگ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ایکسیس پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے اور یہ اسٹیشن پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے. اس کے بعد آ جائیں، یہ کنیکشن ٹائم بتا رہا ہے، یہ اس کی IP بتا رہا ہے، ڈسٹینس بتا رہا ہے. آگے اس کے اوپر نوائز فلور بتا رہا ہے. آگے یہ لین سپیڈ بتا رہا ہے کہ نیچے اس کے اوپر جو سوئچ یا راؤٹر لگا ہے تو کتنے Mbps کا لگا ہوا ہے. یہ کیبل سینسر بتا رہا ہے. یہ دونوں ڈیوائسز کی جو ہے، یہ دونوں ڈیوائسز کیبل سینسر جو ہے 30+ پہ ہے، اور یہ کیبل لینتھ بتا رہا ہے، یہ 42 میٹر لمبائی میں ہے، اور یہ 20 میٹر سے ڈاؤن ہے. نیچے اس کی لمبائی جو ہے وہ 20 میٹر سے کم ہے. اس کے بعد آج اس میں وائرلیس سیٹنگ آ جاتی ہیں. یہ میں کیا کرتا ہوں، اس کی جو اسٹیشن ایکسیس پوائنٹ سائڈ ہے وہ بھی میں اوپن کرتا ہوں. اس میں ہمیں ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ میں نے ایک اسٹیشن والی سائڈ میں کون سی سیٹنگ کی ہوئی ہے اور ایکسیس پوائنٹ میں نے کون سی سیٹنگ کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں، یہ آ گیا، یہ اسٹیشن سائڈ والی ڈیوائس اوپن ہو گئی ہے. یہ دیکھیں، یہ اس کا لوکل آ گیا، ریموٹ آ گیا، تقریباً وہی سیم سیٹنگ اس میں موجود ہے. اس کے بعد آ جائیں اس کے وائرلیس سیٹنگ میں آ جائیں. میں نے اس کو کیا کیا ہے کہ اسٹیشن سائڈ والے ایکسیس پوائنٹ میں نے اس کو آن کیا ہے، اس کو میں نے ایکسیس پوائنٹ کو آف کیا ہوا ہے کیونکہ میں نے اس کو اسٹیشن بنانا ہے. اس میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کو بھی آن کیا ہوا ہے، اس میں بھی میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کو آن کیا ہوا ہے تاکہ یہ دونوں پوائنٹ ٹو پوائنٹ پہ ڈاٹا اچھا ٹریول کریں. اس کی میں نے چینل ویڈتھ 80 رکھی ہے، آپ نیچے بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کی میں نے آٹو کی ہوئی ہے کیونکہ جب چینجنگ کریں گے تو اس میں کریں گے یہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ ڈیوائس کنیکٹ ہو جائے گی. اس کی میں نے کنٹرول فریکوینسی جو ہے نا وہ سلیکٹ کی ہوئی ہے، 5600 سے لے کے 5610 تک جو ہے نا وہ کنیکٹ ہو جائے. اور یہ ڈیوائسز جو کنیکٹ ہیں وہ آئی تھنک 5610 پر ہی ہیں. یہ دیکھیں 56 پہ اور 10 پہ ہیں.
اس کے بعد آ جائیں، یہ میں نے SSID رکھا ہوا ہے اس کا، اور یہی SSID ادھر بھی رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے، یہ ہے اسٹیشن سائڈ، تو یہ دیکھیں یہ وہ سرچ کر رہا ہے کہ یہ SSID یہ والا شو رہا ہے، اس کے ساتھ چھوٹا سا ڈاٹ ہے، اس کو میں سلیکٹ کروں گا تو دین وہ مجھ سے سیدھا یہاں پہ لے آئے گا کہ آپ یہاں پہ اس کی نا سیکیورٹی ایڈ کریں۔ یہ سیکیورٹی آپ ایکسیس پوائنٹ میں یہ میں نے ایڈ کی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ رہی سیکیورٹی اس کی۔ آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں، جو آپ ایکسیس پوائنٹ والی سائٹ پہ لگائیں گے وہی آپ نے یہاں پہ اسٹیشن سائٹ پہ دینی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں، یہ کچھ اور اس میں سیٹنگ ہے، یہ ہے سگنل LED تھریشر ہولڈ۔ یہ کیا ہے کہ ڈیوائس کے اوپر 4 LED بنی ہوئی ہیں، سب سے پہلے وہ آن والی ہوتی ہے، وہ -94 نہ ہی سگنل بننے کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو پہلی LED چلتی ہے تو ڈیٹا جو ہے وہ -80 تک جو بنا رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چل رہی ہے تو سمجھو -73 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کا نوائز فلور ڈیٹا بن رہا ہے۔ اس کے بعد جب 4 چل جائیں گی تو 65 سے ڈاؤن چلا جائے گا۔ اسی طرح یہ ان کا بھی یہ ساری سیٹنگ ہے۔ اس کے بعد میں نے دونوں کی کنٹری لائسنس رکھی ہوئی ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں تمام IPs آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ DBI جو آپ نے میکسیمم رکھنا ہے، میں نے دونوں طرف میکسیمم رکھا ہوا ہے، انٹینا گین جو ہے۔ اس کے بعد آؤٹ پٹ پاور آپ نے سب سے زیادہ رکھنی ہے۔ اس کے بعد آٹو ایڈجسٹمنٹ کو آن رکھنا ہے تاکہ یہ آٹو ایڈجسٹمنٹ پہ خود ہی آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جائے۔ یہ دیکھیں یہ 10 کلومیٹر کے اوپر یہ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہے۔ تو اس کے بعد آ جائیں ایڈوانس میں۔ ایڈوانس میں یہ کیلکولیٹ ERP لیمٹ میں نے اس کی آف کی ہوئی ہے، اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں آئی تھنک اس کی بھی آف ہی ہے۔ اس کو اگر ہم آؤٹ پٹ پاور 24 ہے، اس کو آن کرتے ہیں، 24 ہی رہ رہی ہے۔ یہ بعض ڈیوائسز کی آپ جو ہے نا کیلکولیٹ ERP لیمٹ کو آن آف کریں گے نا تو یہ والی آؤٹ پٹ پاور اس کی کم یا زیادہ ہو جائے گی، تو میں نے آف ہی رکھا ہوا ہے، اس کو زیادہ چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ نیٹ ورک میں آ جائے، نیٹ ورک رول ہے، کنفیگریشن موڈ ہے، سمپل ہے۔ اگر آپ ایڈوانس کریں گے تو موڈ اس میں زیادہ آ جائیں گے، سیٹنگ زیادہ آ جائے گی۔ اس کے بعد اسٹیٹک IP ہے، یہاں پہ آپ آ کے اس کا IP چینج کر سکتے ہیں۔ نیٹ ماسک یہ رہنے دینا ہے۔ گیٹ وے IP آپ نے یہ پہلے 3 سیم رکھنے اور لاسٹ والا یہاں پہ 1 رکھنا ہے، اور یہاں پہ جون سی مرضی آپ IP ایڈ کر لیں۔ اس کے بعد یہ تمام کو آف رکھنا ہے، آٹو IP لائن کو آپ نے آن رکھنا ہے۔ یہ دونوں سائڈ پہ، یہ اس کا IP 20 ہے اور یہ اس کا IP 21 ہے۔ اس کے بعد آ جائیں سروس میں آ جائیں۔ اس میں نے تو کسی چیز کو رد و بدل نہیں کیا ہوا، یہ آٹومیٹکلی ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں یہ 2 چیزیں ہیں، ڈسکوری موڈ ہے، آپ کی ڈیوائسز آپ کے نیٹ ورک میں اگر آپ کوئی ایپ انسٹال کی ہے تو اس میں شو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ریموٹ لوگ ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، نہیں تو میں نے اس کو کچھ بھی چینجنگ اس میں نہیں کی ہوئی ہے۔ آگے آ جائیں سسٹم میں، یہ اس کا بھی یہی تقریباً سیم سیٹنگ ہے دونوں کی۔ آگے سسٹم میں کچھ فرم ویئر ہے، یہاں پہ یہ فرم ویئر بتا رہا ہے، یہاں پہ چیک ناؤ کا آپشن ہے، اگر اپڈیٹ ہوئی تو آ جائے گی۔ اس کے بعد یہاں پہ اپلوڈ کا آپشن ہے، یہ ڈیوائس کا نیم بتا رہا ہے، یہ ماڈل بتا رہا ہے، یہ اس کی لینگویج بتا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈیٹ اینڈ ٹائم کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ سسٹم کاؤنٹ، ریڈ اونلی کاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ ریڈ اونلی کاؤنٹ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ میں جو یہ چینجنگ کر رہا ہوں ریڈ اونلی کاؤنٹ میں صرف اونلی آن یہ ڈیش بورڈ نظر آئے گا، اس کے علاوہ آپ کوئی چینجنگ یا رد و بدل نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کچھ آپشن ہے یہاں پہ کون سے والے ہیں، یہ ٹولز والے، یہ والے بھی ہوں گے اس میں۔ اس کے بعد آ جائیں سیٹنگ میں، ریڈ اونلی کاؤنٹ کے بعد یہ دونوں ڈیوائسز میں ریڈ اونلی کاؤنٹ بن سکتا ہے، اس میں بھی بن سکتا ہے، ایکسیس پوائنٹ میں بھی بن سکتا ہے، اور اسٹیشن سائڈ میں بھی بن سکتا ہے۔ آگے آ جائیں، ڈیوائس ریبوٹ کا آپشن ہے، ریسیٹ ٹو فیکٹری ڈیفالٹ کا ہے، سپورٹ انفو کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد بیک اپ کو آپ اس کی کنفیگریشن کو بیک اپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں پہ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ نیچے لکھا ہوا ہے ٹیسٹ چینج، اگر آپ نے ڈیوائس میں کوئی بھی سیٹنگ کی ہے تو آپ اس کو چینج کر کے چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو ٹیسٹ چینج پہ کر دیں۔ کچھ سیکنڈ بعد آپ اس کو رد و بدل نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی پہلے والے پر ہی آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ ریورٹ چینج ہے کہ آپ نے سیٹنگ کی ہوئی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ ریورٹ چینج کریں گے تو وہ دوبارہ
پرانی والی سیٹنگ میں چلی جائے گی۔ اس کے بعد یہ ایئر میجک ہے، ایئر میجک میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اس فریکوینسی کے اوپر چلا رہے ہیں، آپ اس فریکوینسی کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں، یہاں پہ ڈیٹا آپ کا اچھا بن سکتا ہے، یہاں پہ نہیں بن سکتا۔ یا مزید اگر کسی جگہ پہ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ سائڈ بار پہ آپ کو اس کی تمام آپشن بتا دے گا کہ یہ یہاں پہ اتنا ڈیٹا بنائے گا، اتنے MHz کا بنائے گا، اور یہاں پہ اتنے MHz کا بنائے گا۔ تو یہ ایئر میجک کا سب سے زیادہ بینیفٹ جو یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیوائسز کے اوپر فریکوینسی کون سی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایئر میجک جو ہے وہ یہ ایکسیس پوائنٹ کی طرف ہوگی، نہ کہ اسٹیشن سائڈ پہ ہوگی، اسٹیشن سائڈ پہ نہیں ہوگی، اس کا آپشن ایکسیس پوائنٹ کی سائڈ پہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے ٹول میں آپ ایئر ویو ہے، الائنمنٹ ہے۔ الائنمنٹ میں یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیوائسز کو اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں ٹاور کے اوپر یا اپنے گھر کے اوپر جہاں پہ بھی لگائی ہوئی ہے، تو یہاں پہ اگر آپ اس کے رخ کو چینجنگ کریں گے تو یہاں پہ آپ کا ڈیٹا کم اور زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یا یہ مائنس سگنل جو سب سے کم، جتنا زیادہ کم ہو سکے اتنا کم کرنا آپ نے۔ یہ 58 ہے، 40 تک جائے گا تو ڈیٹا بہت اچھا بن جائے گا، اگر ابو ہو جائے گا تو ڈیٹا کم بنے گا۔ اس کے بعد سائٹ سروے ہے، پنگ ہے، ٹریس روٹ ہے، اسپیڈ ٹیسٹ ہے۔ یہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ میں یہاں پہ اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ لگاتا ہوں۔ یہ میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ یہ میں نے اس ڈیوائس کا IP لگایا ہوا ہے اور اسی کا یوزر نیم لگایا اور اسی کا پاسورڈ لگایا یہاں پہ۔ یہ دیکھیں، یہ مجھے اس کا ڈیٹا ٹریولنگ کی ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر میکسیمم ڈیٹا کتنا ٹریول کر سکتے ہیں اور منیمم ڈیٹا کتنا ٹریول کر سکتے ہیں۔ منیمم تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا، میکسیمم ہی ہمیں چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ 70-80 تک جا رہا ہے۔ آپ جتنا زیادہ چلا جائے تو وہ بیسٹ ہی ہے۔ یہ اسپیڈ ٹیسٹ کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آ جائیں کنسولیشن ہے، اس کا بھی اتنا زیادہ خاص اہمیت نہیں۔ اس کے بعد اس میں آئیے لاگ آؤٹ کا آپشن ہے، آپ اس کو لاگ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر میں یہاں پہ جا کے اس کو اسپیڈ ٹیسٹ کروں تو میں اس ڈیوائس پہ آ جاتا ہوں۔ یہاں پہ یہ دونوں ڈیوائسز جو ہے نا میکسیمم اور منیمم ڈیٹا بتانا شروع کر دیا۔ دیکھیں، یہ 70 MB تک جا سکتا ہے، یہ 40 پہ نیچے آ گیا۔ یہ اس طرف اس کا اسپیڈ ٹیسٹ بھی لگا ہوا ہے۔ آپ اس کو اسپیڈ کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پر میکسیمم آپ اس کی ڈاؤن لوڈنگ کر سکتے ہیں اور میکسیمم اس کی اپلوڈنگ کر سکتے ہیں۔ اس کو میں اسٹاپ کر دیتا ہوں کیونکہ ڈیٹا آگے یوز ہو رہا ہے تو مزید کلائنٹ ڈسٹرب ہوں گے۔ یہ آہستہ آہستہ اپنی نارمل حالت میں آ جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔